بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عید کے بعد ملک میں نئے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اندر کھاتے بڑے بڑے فیصلے ہونے کے بعد صدر آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ہنگامی خفیہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور صدر زرداری بار بار لاہور کے دورے کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ اچانک بھگدڑ کیوں مچ گئی ہے۔ وفاقی کے بعد پنجاب کابینہ میں بھی توسیع ہونے جا رہی ہے۔ اب جب کہ یہ پورا سیٹ اپ چند ماہ بعد لپیٹا جانے والا ہے تو پھر تھوک کے حساب سے نئے وزیر کیوں بھرتی کیے جا رہے ہیں اور وہ کس کی پسند ہیں، آج اس پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے خبر بریک کی تھی کہ صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی صلح کے بعد ہمارے خطے کے جو معاملات ہیں ان میں ترکی اور سعودی عرب کو اہم کردار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان میں ایک وسیع البنیاد نئے جمہوری سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے ایک طاقتور عبوری حکومت سعودی سرپرستی میں قائم ہونے جا رہی ہے اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا نام ایک طاقتور نگران وزیر اعظم کے طور پر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے نام کے حوالے سے اب حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ ان کا نام کیوں ہے اس حوالے سے زیر غور، اور اس میں خبر کی یہ ہے کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ نگران حکومت 1 سال کے لیے قائم کی جائے گی۔ نگران حکومت کی جو مدت ہے وہ 1 سال کیوں تجویز کی گئی ہے، اور اس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لیے جو نام حتمی فیصلہ راحیل شریف کا سعودی سرپرستی میں جو نام لیا گیا ہے فائنل ہوا ہے، اس پر انہیں کیا پریشانی ہے، یہ بھی اندر کی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو مالی بحران ہے اس کے حوالے سے آج ایک تشویشناک خبر انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہوئی ہے ناظرین، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اکاؤنٹس، میڈیا اور انتظامی شعبے کے کچھ 2-2.5 درجن ملازمین کی تنخواہوں کو 50% کٹ لگایا جا رہا ہے، اور بقایا جات کی ادائیگی بھی، ان کی تنخواہوں کے جو بقایا جات ہیں ان کی ادائیگی بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس بحران میں ناظرین پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی کنجوسی اور بے وفائی کا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی وکلا پر کیس خراب کرنے کے حوالے سے الزامات تو سامنے آتے رہے ہیں ماضی میں بھی، آج یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت ہے اور جس کا بار بار ذکر عمران خان بھی کرتے ہیں، اس میں وکلا نے پی ٹی آئی کارکنوں کی شہادتوں کے حوالے سے ایک کاغذ بھی شامل نہیں کیا، جس پر آج ججز نے پی ٹی آئی وکلا کو آڑے ہاتھوں لیا، جو آئینی بینچ ہے اس کے ججز نے، اور مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ تفصیل بھی شامل کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے الزام میں پی ٹی آئی سے فارغ کیے گئے ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل فارورڈ بلاک تشکیل دے کر عید کے بعد ایک نئی پی ٹی آئی بنانے کی سازش تیار ہو رہی ہے۔ اس میں کون کون سے لوٹے شامل ہوں گے، اس حوالے سے بھی اندر کی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی
آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے جو عمران خان کی درخواست ہے سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے اس کی سماعت کی اور مزید دستاویزات جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے بعد میں پھر سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے دلائل دیے اور سینئر جو ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، 2 سینئر ججز پر مشتمل ہو سپریم کورٹ کے، اور دوسرا اس میں استدعا یہ تھی کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ جو آپ نے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہ کرنے کی استدعا کی ہے یہ تو اس لیے غیر مؤثر ہو چکی ہے کہ یہ الگ سے اب کیس چل رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج استفسار کیا کہ جناب درجنوں شہری جاں بحق ہوئے، آپ نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے دوران درجنوں شہری شہید ہوئے، لیکن آپ نے کسی ایک شہری کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا ہے درخواست کے ساتھ۔ کوئی ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو ہمیں آپ دکھا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کی، جسٹس امین الدین نے کہا، جسٹس امین الدین جو بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہری ہلاکتوں کی کوئی پرائیویٹ شکایت درج ہوئی، آپ نے بتائیں کہ کوئی ایف آئی آر، ایک آدھ ایف آئی آر ہی آپ کم از کم اس میں شامل کر دیتے اور دکھا دیتے۔ تو اس موقع پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے مزید لقمہ دیا کہ جناب کوئی میڈیا رپورٹ ہی آپ کم از کم ساتھ لگا دیتے۔ آپ دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہیں کہ جناب درجنوں شہری شہید ہوئے، درجنوں کارکن شہید ہوئے پی ٹی آئی کے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، تو اس حوالے سے آپ نے لکھ تو دیا لیکن ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تو لگانا وکیل کا فرض تھا۔ یہ اتنی بڑی کوتاہی کیوں ہوئی؟ کیا وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے وکلاء ہیں وہ بھی جس طرح ان پر الزام بار بار لگایا جاتا ہے مختلف یوٹیوبرز کی طرف سے اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے، جن میں جو حال ہی میں فارغ کیے گئے ہیں شیر افضل مروت، وہ بھی الزام لگاتے ہیں ان وکلاء پر کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں اور جان بوجھ کر کیسز میں ایسے ڈاکومنٹ، ایسی دستاویزات نہیں لگاتے کہ جس کی وجہ سے ان پر فیصلہ ہونے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے اور ان میں کوئی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی مضبوط موقف بھی سامنے نہیں آتا دوران سماعت۔ تو اس کیس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب خان جیل میں ہے اور پارٹی کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی یا جیلوں میں ہے یا روح پوش ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے پاس ہے، پارٹی کی قیادت بھی وہی کر رہے ہیں اور پارٹی کے انتظامی اور مالی معاملات کو بھی وہی دیکھ رہے ہیں، اور یہی وکلاء ہیں جو اپنی فیسیں تو بڑی بھاری تعداد میں لیتے ہیں، لیکن اب ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹس ہیں لاہور اور اسلام آباد کے، ان کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچھلی تاریخوں سے یعنی نومبر سے 50% کٹوتی کرنے کی تجویز ہے، جس پر جو ملازمین ہیں پی ٹی آئی کے ان میں بے چینی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ فنڈز کی کمی ہے۔ فنڈز کیوں کم ہیں؟ وکلاء کی جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مقدمات کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہیں کہ جو لوگ حکومت کو پتہ چل جائے کہ یہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے یا پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف حکومت کے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ پی ٹی آئی کو آن دا ریکارڈ فنڈز فراہم کرنے سے اب ہچکچا رہی ہیں خاصے عرصے سے۔ اس لیے مختلف وجوہات ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، ناظرین دلچسپ صورتحال آپ دیکھیں کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر پنجاب اور مرکز میں یعنی وفاقی جو ایوان ہے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، وہاں پر اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ 1.5-2 لاکھ سے بڑھا کر 8-9 لاکھ تک لے گئے ہیں وہ اپنی تنخواہیں، لیکن ورکرز کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھانے کی بجائے الٹا ان پر 50% کٹوتی کی جا رہی ہے، یعنی وہ آدھی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ورکر ہیں ناظرین جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران دفاتر پر چھاپوں کے دوران جیلوں میں بھی گئے، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کتنی ہیں
ان کی تو لاکھوں میں ہے نا، تو یہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں ہیں 35,000 روپے سے لے کر 2 لاکھ روپے تک، یعنی کوئی بہت زیادہ تنخواہیں بھی نہیں لے رہے، یہ عام ورکرز ہیں، اور ان کی جو کل تعداد ہے وہ 25 سے 28 ہے۔ تو شعبہ اکاؤنٹ سے بھی تعلق ہے ان ورکرز کا، میڈیا ونگ سے بھی تعلق ہے، اور انتظامی دفتر سے بھی ان کا تعلق ہے، اور اسی قسم کی یہ 3 طرح کی یہ مختلف خدمات وہاں پر انجام دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ 2 جو ورکرز ہیں، 2 سیکٹریٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور زیادہ سیکٹریٹ ہیں بھی نہیں، ایک اسلام آباد میں ہے اور دوسرا لاہور میں ہے، جس کے جو مجموعی اخراجات ہیں وہ 40 لاکھ روپے ماہانہ ہے، یعنی کوئی بہت بڑی فگر بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال جب چھاپے پڑے ناظرین تو ملازمین جیلوں میں چلے گئے یہی، تو ان کی تنخواہیں روک دی گئی، جبکہ مشکل وقت آیا تھا تو ان کی تنخواہیں آپ کو دینی چاہیے تھی، کہ جب وہ جیلوں میں گئے تو کیسز کی سماعت، ضمانتوں کے معاملات تو ان کے گھر والوں کے ان کے اپنے ذاتی اخراجات بڑھ گئے ہوں گے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ناظرین جو ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی ہیں، اور جو خاص طور پر ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی جو کنجوسی ہے اور بے وفائی ہے وہ اس صورتحال کی بڑی وجہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے اور پارٹی نے یہ ہدایت کی تھی کہ ہر جو ٹکٹ ہولڈر یا رکن قومی اسمبلی یا صوبائی کوئی جیتا ہے یا ہارا ہے، وہ ہر سال پارٹی کے فنڈ میں 1,20,000 روپے دے گا، یعنی 1.25 لاکھ روپے تقریباً دے گا ہر سال، تاکہ یہ جو اخراجات ہیں انتظامی اخراجات مختلف سیکریٹریٹس کے، یہ اس سے چلتے رہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی تنخواہیں انہوں نے کتنی بڑھا لی ہیں، لیکن پارٹی کے جو ارکان اس کو فنڈز دینے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے فنڈز کا شدید بحران ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ہم جو بھی پی ٹی آئی کے ویل وشرز ہیں اور جو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی فنڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، تو جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ انہیں کم از کم یہ خوف نہیں ہے، تو وہ رابطہ کر کے جو ہماری قیادت ہے مرکزی سیکٹریٹ کی اور مرکزی عہدیداران جو ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ جو ہمارے کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، جن کی تنخواہیں 50% کٹ لگایا جا رہا ہے، اس کٹ سے انہیں بچا سکتے ہیں ناظرین۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر سے ہیں، خاص طور پر ارکان پارلیمنٹ سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو کارکنان ہیں یہ آپ ہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے جو بقایا جات ہیں پارٹی کے حوالے سے، بلکہ اس سے زیادہ دیں، 1.25 لاکھ تو آپ لوگوں کے لیے سب کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو کیا اپنے سیکٹریٹ 2 سیکٹریٹ کا نظام نہیں آپ لوگ چلا سکتے؟ اتنے بڑے بڑے آپ ادارے چلا رہے ہیں، تو اس لیے یہ آواز ہم نے پہنچانا آپ تک ضروری سمجھا۔ آپ بھی ناظرین اپنے تاثرات جو اس ویڈیو پر دیں اور لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو پیغام ہے ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو 28 سے 28 زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، اور 40 لاکھ روپے ماہانہ کیا فگر ہے، اگر یہ بھی پوری نہیں ہو رہی ان سے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین۔ جو لوٹے ارکان اسمبلی تھے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت، وہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بھی رابطے میں تھے، اور اب وہ سب مل کر عید کے بعد پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ بھی کہا ہے اس ذرائع نے کہ یہ جو ریاض فتیانہ ہیں وہ اس فارورڈ بلاک کی سربراہی کر سکتے ہیں، اور یہ صرف فارورڈ بلاک نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی پی ٹی آئی کھڑی کی جائے گی، جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک کے اس قیادت میں اور جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت میں 2 نئی پی ٹی آئی کھڑی کی گئی تھی، ایک تحریک استحکام پاکستان کے نام پر اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام پر۔ تو ناظرین اب یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، پی ٹی آئی کا ایک نیا دھڑا بن رہا ہے۔ بھائی جو پچھلے 2 دھڑوں نے پی ٹی آئی کو تقسیم کر لیا، وہ اب یہ تیسرا دھڑا بھی آ کر تقسیم کر کے دیکھ لے، تو 5% لوگ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز یا کارکن یا ووٹرز اس ایسے کسی نئے دھڑے کے ساتھ نہیں جاتے، تو اگر یہ چلے جائے گا، ایک نیا دھڑا لوٹوں کا بن بھی جائے گا، تو ان کو کچھ بھی فرق پی ٹی آئی کو نہیں پڑنے والا۔ اور ساتھ یہ پروپیگنڈا بھی اب شروع کر دیا گیا ہے کہ جو پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی بھی پھر اگلے مرحلے میں اس گیم میں شامل ہو جائیں گے، لاہور سے ایک خاتون سینیٹر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، 2 ایم این اے جنوبی پنجاب سے ہیں، 2 کے پی کے سے ہیں،
ابتدا میں 12 لیڈر ہوں گے بڑے، جن میں ارکان قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی بھی شامل ہوں گے، اور پھر جو فارورڈ بلاک بنائیں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر یہ تعداد 36 سے 40 ہو جائے گی۔ یہ سارے شیخ چلی والے پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے سینہ گزر چلائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی حکومتیں ٹوٹنے والی ہیں، جس کی ہم آپ کو کافی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں بھی دے چکے ہیں۔ ابھی بھی ہم آگے اسی طرف چلتے ہیں کہ عید کے بعد موجودہ سیٹ اپ کا ہی بوریا بستر لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری کو اس حوالے سے سن گن بھی مل چکی ہے۔ اس لیے صدر زرداری اس حوالے سے صلاح مشوروں کے لیے رات کے اندھیرے میں جاتی عمرہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ صدر زرداری رات کے اندھیرے میں جاتی عمرہ کا طواف کرتے پائے گئے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں کچھ سرکاری و نجی مصروفیات کا بہانہ بنا کر وہ چند روز پہلے بھی 3 دن کے لیے صوبائی دارالحکومت میں مقیم رہے، اور رات کو جاتی عمرہ کا چکر لگا کر اگلے عام انتخابات اور اس سے پہلے عبوری نگران حکومت کے معاملات کے حوالے سے صلاح مشورے کرتے رہے۔ ناظرین، کل بروز جمعرات 27 فروری کو وہ ایک بار پھر رات کے ٹائم لاہور پہنچے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ایک بار پھر نواز شریف کے ساتھ صلاح مشوروں میں گزاری۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جب سے چین کا دورہ کر کے آئے ہیں انہیں ایک پل بھی قرار نہیں، کیونکہ اسی دورے کے دوران انہیں سن گن مل چکی ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان دنیا کے جن ممالک میں تبدیلیوں کے حوالے سے اتفاق رائے ہو چکا ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور زرداری دونوں اس حوالے سے بھی تشویش کا شکار ہیں کہ نگران حکومت کی سربراہی کے لیے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا نام کیوں آ رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا یہ پرانا خیال ہے ناظرین کہ 2014 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر مشتمل سیٹ اپ کے خلاف عمران خان اور طاہر القادری نے جو دھرنا دیا تھا، اس کے پیچھے بھی اصل میں جنرل راحیل شریف کی قیادت میں خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کار فرما تھی، اور یہ تاثر کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ یہ بڑا شور ان دنوں میں بھی مچا تھا۔ ناظرین، اس لیے یہ دونوں لیڈر سمجھتے ہیں کہ جس نگران حکومت کی سربراہی جنرل راحیل شریف کے پاس ہوگی، وہ اس کو اپنے حق میں دھاندلی کروانے کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے جو ان کا وتیرہ ہے۔ صدر زرداری کی سیاست کا تو ماڈل ہی ناظرین پولیس، انتظامیہ اور وڈیروں کی ملی بھگت سے دھونس دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتنا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر راحیل شریف نگران وزیر اعظم ہوئے تو سندھ میں پولیس اور انتظامیہ کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے، اور اگر اس بار پھر جو تبدیلی ہے وہ سندھ میں بھی آ جائے گی۔ نواز شریف تو ناظرین خود زرداری سے بھی زیادہ راحیل شریف کے نام سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ان کی تشویش زرداری سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جب موجودہ سیٹ اپ کے خاتمے اور 1 سال کے لیے عبوری حکومت کے قیام کا معاملہ زیر غور آئے گا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر اپنے پتے کیسے کھیلتی ہیں۔ ناظرین، چند روز پہلے وفاقی کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، اور اب پنجاب کابینہ میں 10 نئے وزراء شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہ نواز شریف کی ناراضگی دور کرنے کی مہم کے ساتھ ساتھ اگلے عام انتخابات کے لیے مختلف سیاسی لوگوں کو نوازنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ موجودہ حکومتوں کے قیام کے وقت آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ نواز شریف کی خواہش پر رکھے گئے وزراء کی تعداد بہت محدود تھی، اور جو رکھے بھی گئے تھے ان کو ان کی مرضی کے محکمے نہیں دیے گئے تھے، اور جس میں سب سے بڑی مثال اسحاق ڈار کی تھی کہ جب وزارت خزانہ کا ان کا تجربہ تھا ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین،
اس وجہ سے وہ پورا سال ناراض ہو کر کبھی مری میں مقیم رہے اور کبھی جاتی عمرہ میں خود ساختہ روپوشی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے پچھلا سال۔ اب ان کے جو نامزد لیڈرز ہیں انہیں وفاقی اور صوبائی کابینہ میں لایا گیا ہے اور لایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ناراضگی ختم کر کے سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، جنرل راحیل شریف کی سرکردگی میں 1 سال کے لیے طاقتور عبوری نگران حکومت کے قیام کی تجویز اس لیے زیر غور ہے تاکہ ملک کے ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی کا دورہ ہے امن لا کر حقیقی معنوں میں وسیع البنیاد جمہوری سیٹ اپ کے لیے مناسب ماحول پیدا کیا جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ اس 1 برس کے دوران زیادہ تر جو ناراض عسکری گروہ ہیں وہ اپنی جدوجہد ترک کر کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ بھارت کے اشارے پر سرگرم چند گنتی کے گروپ اور خاص طور پر جو داعش خراسان کے لوگ ہیں وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان کے خاتمے کے لیے اس 1 سال کے دوران سخت ترین آپریشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے عبوری حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ 1 برس تجویز کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ کے خاتمے اور نئے عبوری سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے فیصلہ کن ایکٹیویٹی ہے وہ عید سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے یا پھر عید کے بعد پہلے احتجاجی تحریک چلتی ہے اور پھر عبوری سیٹ اپ بنتا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال واضح نہیں ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔